دی رحمت ہو دیا نے دیا تے پروڑیاں ہو دیا نے اعزاز تے عزت ہو دیا نے دیا تے پروڑیاں ہو دیا نے اعزاز تے عزت ہو دیا نے دیا تے پروڑیاں ہو دیا نے ماں نال وفا کر دیا نے ماں نال وفا کر دیا نے بابل لئی دعا کر دیا نے ماں نال وفا کر دیا نے ماں نال وفا کر دیا نے بابل لئی دعا کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہو دیا نے ماں باپ دی ہمت ہو دیا نے دیا تے پروڑیاں ہو دیا نے ایک مرتبہ آپ سرکار نے ایک صحابی کو اپنے پاس بلایا اپنے پاس بلا کے اپنے پاس بلایا ایک صحابی کو اپنے پاس بلایا آپ سرکار نے فرمایا ہے صحابی آج مجھے اپنی زندگی کا ایسا دکھ بڑا راز سناؤ جس کی وجہ سے میرا جو ہے دل معطر ہو جائے میرا دل خوش ہو جائے ایسا زندگی کا راز سناؤ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا دل خوش تو نہیں ہوگا لیکن غمزدہ ضرور ہو جائے گا اس صحابی کا نام ہے اس صحابی کا نام ہے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری آپ کو خوشی تو نہیں بلکہ جو ہے غم ضرور مل جائے گا وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ دور جہلیت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں تجارت کی غرض سے اپنے شہر سے باہر جا رہا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی میری بیوی پیٹ سے تھی اور میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کی اچھی پرورش کرنا اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ نعوذ باللہ من ذالک درگور کر دینا زندہ دفن کر دینا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی میں سفر پہ چلا گیا 3 سال کے بعد میں سفر سے واپس لوٹا گھر آیا تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا ایک ننھا سا پھول میرے سامنے کھڑا تھا ایک ننھا سا پھول میرے سامنے کھڑا تھا اس نے دروازہ کھولا مجھے اندر لے گئی اور بٹھایا پانی بھی پیش کیا میرے پاؤں سے جوتے بھی اتارے میرے پاؤں سے جرابیں بھی اتاری میرے سامنے پانی پیش کیا میرے ماتھے پر پسینہ تھا اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بتانا یہ بچی کون ہے اتنی محبت میرے ساتھ کر رہی ہے اتنی محبت سے پیش آ رہی ہے اس کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی نے کہا یہ پڑوسوں کی ہے پڑوسن کی بچی ہے ادھر کھیلنے کے لیے آ جاتی ہے اور میرے ساتھ بھی بڑی محبت کرتی ہے میرے ساتھ بھی بڑی محبت کے ساتھ پیش آتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ بچی میرے ساتھ بڑی محبت کیا کرتی تھی ایک بار میں باہر گیا اپنی گلیوں میں چلا گیا کچھ لوگ میری طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے اور مجھے تانے دے رہے تھے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہے لیکن تجھے پتہ نہیں ہے اور دور ایسا تھا کہ لوگ جو ہے بیٹی پیدا ہونے پر اپنی شرمندگی محسوس کیا کرتے تھے
بیٹی پیدا ہونے پر لوگ تانے دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اب تیری عزت نیلام ہو جائے گی، اب تیری عزت نیلام ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، جب لوگوں نے مجھے تنگ کیا تو میں گھر چلا گیا، اپنی بیوی کو پیٹا بھی صحیح، اپنی بیوی کو مارا بھی صحیح، اپنی بیوی کو گالیاں گلوچ بھی کی، اپنی بیوی کو برا بھلا بھی کہا، اور میں نے اپنی بیوی کو 2 دن ٹھہر کر کہا کہ اس بچی کو میرے ساتھ بھیج دو، میں اس کی نانی کو ملا کر لے کر آتا ہوں، اس بچی کو میرے ساتھ بھیج دو، اس کی نانی کو ملا کر لے کر آتا ہوں۔ اس کی اماں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کو تیار کر کے دیتی ہوں، اس کی نانی کو اس کے ملا کر لے کر آؤ، اس کو نانی کو ملا کر لے کر آؤ۔ میرے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل بیابان میں چلا گیا، دور صحرا میں چلا گیا، اپنے کندھے پر میں نے جو ہے وہ رکھ لی اور میں چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے کھڈا کھوٹنا شروع کر دیا۔ سفر کے دوران میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے ابا کدھر کو جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بتانا ابا کدھر جا رہا ہے، اتنا دور لے کر آ گیا ہے، یہاں پر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہاں پر تو مکان بھی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، ابا بتانا کدھر لے کر جا رہا ہے۔ میں نے وہاں پر سٹاپ کیا، اپنی بیٹی کو ادھر بٹھا دیا اور وہاں پر کھڈا کھودنا شروع کر دیا، کھڈا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے ابا یہ کس لیے کر رہا ہے، ابا یہ کس لیے کر رہا ہے؟ اس ننھے سے پھول کو کیا پتا کہ تیرا ابا ظالم تجھے دفن کرنے کے لیے کر رہا ہے، تیرا ابا ظالم تجھے دفن کرنے کے لیے کر رہا ہے، تیرا ابا اتنا ظالم ہے کہ تجھے دفن کرنے کے لیے کھڈا کھود رہا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا، جب میں تھک ہار کر بیٹھ گیا میری بیٹی نے مجھے پانی بھی پیش کیا، اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ بھی صاف کیا، میں نے اپنی بیٹی کو پھر بھی اٹھایا، اس کھڈے میں پھینک دیا۔ یا رسول اللہ میری بیٹی مجھے چیختی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی ابا میرا قصور تو بتا دے، ابا میرا قصور تو بتا دینا، میرا قصور کیا ہے، تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھ سے خرچی بھی نہیں مانگوں گی، میں تجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کروں گی، میں تجھ سے روٹی بھی نہیں مانگوں گی، میں تجھ سے خرچی بھی نہیں مانگوں گی، لہٰذا مجھے آزاد کر دے، مجھے زندہ دفن نہ کر، مجھے زندہ دفن نہ کر، مجھے چھوڑ دے، مجھے آزاد کر دے۔ یا رسول اللہ میری بیٹی چلاتی رہی لیکن مجھے ترس نہ آیا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ یا رسول اللہ میرے مسلمان ہونے کے بعد روز میری بیٹی میرے خواب میں آتی ہے، مجھے کہتی ہے میں بے قصور تھی، مجھے تو نے بے قصور مار ڈالا، میری بیٹی میں قصور تھی، میں بے قصور تھی، میری بیٹی روز میرے خواب میں آتی ہے، اس وجہ سے میں بڑی گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ آپ سرکار نے فرمایا، اللہ نے آپ سرکار کے بارے میں قرآن میں فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سرکار تو سراپا رحمت بن کر آئے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کا کوئی حل بتا دے کہ میں اس دلدل سے نکل جاؤں۔ آپ سرکار نے فرمایا اے صحابی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے، تیری اس جو ہے گناہ سے آزادی مل جائے گی۔
کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے، اس گناہ سے آزادی مل جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں مانال وفاوا کر دیا نے، بابل لئی دعاوا کر دیا نے، مانال وفاوا کر دیا نے، بابل لئی دعاوا کر دیا نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، دیاں تے پروڑ